فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل خواتین کورس کی کلاس میں تیسری کلاس ہے آج۔ وضو اور غسل کے متعلق مختلف احتیاطیں اور مختلف باتیں جو پیش نظر رکھی جائیں گی۔ تو مکتوبۃ المدینہ کی ایک بہت ہی زبردست کتاب ہے اسلامی بہنوں کی نماز، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تحریر فرمائی ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 14 پر با وضو رہنا ثواب ہے، اس کے 15 حروف کی نسبت سے 15 مختلف مدنی پھول وضو کے متعلق بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، نماز 2، سجدہ تلاوت قرآن عظیم چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، طواف بیت اللہ شریف کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ غسل جنابت سے پہلے اور جنابت سے ناپاک ہونے والی کو کھانے پینے اور سونے کے لیے، اور حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی زیارت اور وقوف عرفہ اور صفا مروہ کے درمیان سعی کے لیے وضو کرنا سنت ہے۔ یعنی غسل جنابت سے پہلے اور جنابت سے ناپاک ہونے والی کو، اس سے آگے جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں ان میں وضو کرنا سنت ہے۔ سونے کے لیے اور نیند سے بیدار ہونے پر، جماع سے پہلے، اور جب غصہ آ جائے اس وقت، اور زبانی قرآن عظیم پڑھنے کے لیے اور دینی کتب چھونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید غسل جنابت سے پہلے وضو کرنا یہ ضروری ہے، جبکہ غسل کے 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے جسم پر پانی بہانا۔ اس سے پہلے جو وضو کرنا ہوتا ہے یہ سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز وضو کرنے کا طریقہ کار سمپل تو یہ ہے کہ کسی اونچی جگہ بیٹھ کر بندہ وضو کرے اور نیت، دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، نیت کر لیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کے لیے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہی ہوں، بسم اللہ کہہ لیجئے، یہ سنت ہے۔ بلکہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجئے کہ جب تک باوضو رہیں گی فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھوں کو 3 بار پونچھوں تک دھو لیا جائے، ٹھیک ہے، پھر مسواک کی جائے، مسواک اچھے طریقے سے کی جائے، اور مسواک کرتے وقت نماز کے اندر قرآن پاک کی قرات اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اب میں خلاصتاً آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے کلیاں کیجئے، ٹھیک ہے، اور ہر مرتبہ اچھے طریقے سے منہ کے اندر پانی چلا جانا چاہیے، مطلب ہر پرزے پر پانی بہہ جائے، اور روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجئے، اور پھر سیدھے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائیے، اور روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی لے کے جائیے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس قدر زور نہ دیجئے کہ بعض اوقات لوگ وسوسے کا شکار ہو کے تو دماغ تک پانی چڑھ جاتا ہے۔ پھر سارا چہرہ دھوئیے۔ اب جہاں عادتاً سر کے بال اگتے ہیں، پیشانی کے اوپر سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، پھر دائیں کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پھر سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کریے، کونیوں سمیت 3 بار دھوئیے، پھر الٹا ہاتھ دھوئیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر چوڑی، کنگن یا کوئی سے بھی زیورات پہنے ہوئے ہوں تو ان کو ہلا لیجئے تاکہ پانی ان کے نیچے کی جلد پر بہہ جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی نیچے نہیں بہتا، تو اگر بغیر ہلائے پانی وہاں نہیں پہنچتا تو اس کو ہلانا ضروری ہے، اور اگر بغیر ہلائے پانی یا بغیر اتارے پانی پہنچ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اتارے بغیر پانی نہیں پہنچے گا تو پھر ہلانا بھی کفایت نہیں کرے گا، بلکہ اس کو اتارنا ضروری ہے۔ تو اس کے بعد سر کا مسح کرے، ٹھیک ہے، اور سر کا مسح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح ہے کہ دونوں
انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر، انگوٹھے اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر ذرا سا دبا کے کھینچے پیچھے کی طرف لے کے جائیں. ٹھیک ہے، اس طرح لے کے جانا ہے کہ ان انگلیوں کا کوئی حصہ بالوں سے جدا نہ رہے مگر ہتھیلیاں جدا رہیں. صرف ان بالوں پر مسح کیجیے جو سر کے اوپر ہیں. پھر گدی سے پیچھے کی طرف، گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے. تو کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے. تو ہتھیلی بھی استعمال ہو گئی اور انگلیاں بھی استعمال ہو گئیں. پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھے سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجیے، اور جو چھوٹی انگلی ہے اس کو کانوں کے سوراخ میں داخل کیجیے اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کر لیجیے. تو گردن کے پچھلے حصے کا مسح کرنا یہ بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. تو گردن کا جو پچھلے حصے کا مسح کرتا ہے تو اس کو بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو اس کو نہیں لگتی. تو پھر پہلے سیدھا پاؤں، پھر الٹا پاؤں دھو لیجیے اور اچھے طریقے سے خلال وغیرہ چھوٹی انگلی کے ساتھ خلال کیجیے. الٹے ہاتھ کی چھوٹی جو انگلی ہوتی ہے اس سے سیدھے پاؤں کی چنگلیاں، یعنی سیدھے پاؤں کی سب سے اینڈ والی جو انگلی ہے اس کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے. اس طرح الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے، مطلب ایک سائڈ سے شروع کرنا اور دوسری سائڈ تک مکمل لے آنا ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے وضو کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ امید رکھنی ہے کہ جیسے جیسے میں یہ عضو دھوتا جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ میرے گناہ بھی اس سے مٹاتا جا رہا ہے. وضو کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 55 ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو یہ دعا مانگ لینی چاہیے. بلکہ لکھا ہے کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 234 کے حوالے سے کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ پڑھ لیجئے کہ حدیث پاک میں جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے اندر داخل ہو. اور پھر یہ لکھا ہے کہ جو وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھے، کون سے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو اس پر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دیا جائے گا اور قیامت کے دن اس پڑھنے والے کو دے دیا جائے گا. اور وضو کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے، جو بندہ جو بی بی ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیے جائیں، اور جو 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ عز و جل میدان معاشر میں اسے اپنے انبیاء کی معیت میں رکھے گا. یہ کنز الامال کی حدیث نمبر 26085 ہے. جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے، انا انزلناہ، ٹھیک ہے، یہ پوری صورت انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی. وضو کے اندر 4 فرض ہیں. اصل بیسک جو چیز ہے وہ 4 فرض ہیں. نمبر 1 چہرہ دھونا، وہ چہرے کا لمبائی میں پیشانی سے لے کر جہاں عموماً بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ایک مرتبہ دھونا، اور کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، یعنی اچھے طریقے سے ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. اور تیسرا جو فرض ہے وہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا. اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا کہ بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے. تو یہ 4، اس کے علاوہ مستحبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں، وہ آپ اسلامی بہنوں کی نماز جو ہے وہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دیا جائے گا، یا آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جا کے اسلامی بہنوں کی نماز اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کا مطالعہ فرمائیں. بہت ہی زبردست کتاب ہے، بہار شیعت کا مطالعہ کریں. تو باقی جو ہیں وہ سنن اور مستحبات ہوتے ہیں، تو ان پر بھی عمل کرنا چاہیے، لیکن ان کے بغیر یہ جو 4 فرض ہیں، ان 4 فرضوں میں سے ایک فرض بھی رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، اور اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. اچھا 4 فرض ہیں، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا.
3 فرض تو دھونے کے متعلق. اب دھونا کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو بعض کا چپڑ لیتے ہیں سردی کے اندر، سمجھتے ہیں کہ دھونا پایا گیا. نہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 218، بہار شریف حصہ دوم صفحہ نمبر 10 کے حوالے سے لکھا ہے کسی عضو کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کی ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے. صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا 1 قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے. نہ اس طرح وضو ہوگا نہ ہی غسل ہوگا. وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو بلا ضرورت نہ پونچھیں. اگر پونچھنا ہو تب بھی بلا ضرورت بالکل خشک نہ کریں. کچھ تری باقی رکھیں کہ بروز قیامت نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے. اور بعض اوقات تو صاف کرنے کا یوں سٹائل ہوتا ہے کہ بس یوں جھٹکتے ہیں، تو وضو کے بعد ہاتھ نہ جھٹکیں کہ یہ شیطان کا پنکھا ہے. اور اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل بھی ادا کر لینے چاہیے کہ یہ تحیۃ الوضو ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ انہی 2 نفلوں کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تو زمین پر چلتا، تیری آواز تو جنت میں آ رہی تھی مجھے. تو گلے کا جو مسا ہے نا، گلے کا مسا، گدی کا یعنی گردن کی بیک سائڈ کا مسا کرنا، یہ تو میں نے عرض کیا. گلے کا مسا کرنا ممنوع ہے، ٹھیک ہے، اس مکروہ ہے. اور وضو اور غسل کرتے وقت اگر کسی نے اپنا بے دھلا ہوا ہاتھ، اس طرح عموماً ہوتا ہے ٹب وغیرہ میں یا بالٹی وغیرہ میں، اپنا ہاتھ ڈال دیا تو وہ پانی مستعمل ہو گیا، اب اس سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی. اب اس کو کام میں لانے کا جو ایک سمپل طریقہ وہ یہ ہے کہ وہ بالٹی نیچے رکھ دی جائے، اوپر نل کھول دیا جائے، نل کھول دیا اس میں پانی جائے اور دوسری طرف سے مطلب بالٹی سے پانی بہنا شروع ہو جائے اوپر سے کناروں سے، تو وہ پانی پھر قابل استعمال ہو جائے گا، کیونکہ وہ جاری پانی کے حکم میں ہو جائے گا. اور اسی طرح غسل کے اندر بھی احتیاط کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. سنن ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 249 ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد میں جو شخص غسل جنابت میں 1 بال کی جگہ بے دھوئے چھوڑ دے گا، اس کے ساتھ آگ سے ایسا کیا جائے گا، یعنی عذاب دیا جائے گا. غسل جنابت کے حوالے سے یعنی کسی پر غسل فرض ہو گیا تو غسل جنابت میں تاخیر کرنا اس وقت گناہ ہوگا جبکہ نماز کا وقت نکلنے والا ہو. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کوئی بندہ رات کو غسل جنابت نہ کرنا چاہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وضو کر کے عضو خاص کو دھو کر سو جائے اور پھر صبح اٹھ کے پھر غسل کر لیں. اور غسل کے ہیں 3 فرض. غسل کے 3 وضو کے 4 ہیں اور غسل کے 3 فرض: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا. اور کلی کرنا میں یہ نہیں ہے کہ بس پچ کر کے پانی تھوڑا سا پانی لیا اور ڈال دیا، تھوڑا سا پانی لیا اور ڈال دیا، نہ، بلکہ کلی میں یہ ہے کہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے اور چھالیاں وغیرہ یا دیگر کوئی چیز جو کھانے والے ہیں ان کے وہ ریشے وغیرہ نکال کر بالکل ہر جگہ پانی کو پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور ناک بلکہ اگر روزہ نہیں ہے تو گرگرہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو ہاں بعض کا دانت لگائے گئے ہوتے ہیں اور دانت وہ پھر بالکل فکس ہوتے ہیں یا دانتوں کو تار سے باندھا گیا ہوتا ہے تو تار اتارنی ضروری نہیں ہے. اور اگر دانت ریموویبل ہیں تو ان کو اتار کے پھر ان کو دھونا ضروری ہے. اسی طرح دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا. اور ناک میں پانی چڑھانا یہ نہیں کہ بس تھوڑا سا پانی ڈالا تھا نا، نرم ہڈی تک، نرم ہڈی، ٹھیک ہے، جگہ جہاں نرم ہے تو سخت ہڈی کے شروع تک دھونا لازمی ہے. اور پھر تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا یہ فرض ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ دائیں سائڈ پہ پہلے 3 مرتبہ دائیں کندھے پہ اور پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پہ اور پھر پورے جسم پر پانی بہانا. اور اس دوران جو ہے وضو جو پہلے کرنا ہے وہ سنت ہے، تو پہلے جو وضو کرنا ہے اس وضو کے اندر ہی کلی اور ناک میں پانی چڑھانا غسل والے فرض جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گے. اور عنوان کے مطابق شیخ طریقت لکھتے ہیں صلوات اللہ علیہ یا رسول اللہ کے 23 حروف کی نسبت سے اسلامی بہنوں کے لیے غسل کی 23 احتیاطیں. نمبر 1، اگر اسلامی بہن کے سر کے بال گندے ہوئے ہوں تو صرف جڑ تر کر لینا ضروری ہے، بال کھولنا ضروری نہیں ہے.
ہاں اگر چوٹی اتنی سخت گوندی ہوئی ہو کہ بے کھولے جڑیں تر نہ ہوں گی تو پھر اس چوٹی کو کھولنا بھی ضروری ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر نیچے پانی پہنچتا ہے اور بال گوندے ہوئے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کانوں میں بالی یا ناک میں نتھ کا چھید اور وہ بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے۔ وضو میں صرف ناک کے نتھ کے چھید میں، اور غسل میں اگر کان اور ناک دونوں میں چھید ہوں تو دونوں میں پانی بہائیے۔ بھووں اور ان کے نیچے کی کھال کا دھونا ضروری ہے۔ نمبر 4، کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کا منہ دھوئیے۔ نمبر 5، کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی بہائیے۔ ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ کے منہ اٹھائے بغیر نہ دھلے گا تو منہ اٹھا کر دھوئیے۔ ہاتھوں کو اچھی طرح اٹھا کر بغلیں دھوئیے۔ بازو کا ہر پہلو دھوئیے۔ پیٹھ کا ہر ذرہ دھوئیے۔ پیٹ کی بیلٹیں اٹھا کر، بعض کے پیٹ زیادہ موٹے ہوتے تو ان کو۔ ناف میں بھی پانی ڈالیے، اگر پانی بہنے میں شک ہو تو ناف میں انگلی ڈال کر دھوئیے۔ نمبر 12، جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک دھوئیے۔ ران اور پیڑو، ناف سے نیچے کے حصے کا جوڑ دھوئیے۔ جب بیٹھ کر نہائیں تو ران اور پنڈلی کے جوڑ پر بھی پانی بہانا یاد رکھیے۔ دونوں سرین کے ملنے کی جگہ کا خیال رکھیے، خصوصاً جب کھڑے ہو کر نہائیں۔ رانوں کی گولائی اور پنڈلیوں کی کروٹوں پر پانی بہائیے۔ ڈھلکی ہوئی پستان کو اٹھا کر پانی بہائیے۔ نمبر 19، پستان اور پیٹ کے جوڑ کی لکیر دھوئیے۔ نمبر 20، فرج خارج یعنی عورت کی شرمگاہ کے باہر کے حصے کا ہر گوشہ، ہر ٹکڑا اوپر نیچے خوب احتیاط سے دھوئیے۔ نمبر 21، فرج داخل یعنی شرمگاہ کے اندرونی حصے میں انگلی ڈال کر دھونا فرض نہیں ہے، لیکن اگر حیض و نفاس والا معاملہ ہے تو مستحب ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو صاف کر لیا جائے۔ نمبر 22، اگر حیض یا نفاس سے فارغ ہو کر غسل کریں تو کسی پرانے کپڑے سے فرج داخل کے اندر سے خون کا اثر صاف کر لینا مستحب ہے۔ نمبر 23، اگر نیل پالش ناخنوں پر لگی ہوئی ہے تو اس کا بھی چھڑانا فرض ہے، ورنہ وضو و غسل نہیں ہوگا۔ ہاں، مہندی کے رنگ میں حرج نہیں ہے۔ تو یہ ہوتی احتیاطیں وضو اور غسل کے متعلقہ۔ انشاءاللہ عز و جل وضو اور غسل کے متعلقہ بہار شریعت کا جب کورس ہوگا تو اس کے اندر باقاعدہ ایک پوری تفصیل مرد اور عورت دونوں کے لیے موجود ہوگی۔ تب تک آپ اسلامی بھائی جو ہیں وہ نماز کے احکام کا مطالعہ فرمائیں، اور اسلامی بہنیں جو ہیں وہ اسلامی بہنوں کی نماز کا مطالعہ فرمائیں۔ جو چیز سمجھ نہ آئے آپ وہ واٹس ایپ پہ سوال کر سکتے ہیں، ان باکس میں سوال کر سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ ضرور اس کا جواب بھی عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسط سے جو بھی احباب، جو اسلامی بہنیں اس کورس میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے، ان کو آگے اس کو شیئر کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔